الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج انشاءاللہ سورہ تکاثر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کچھ بتایا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ روز 1000 آیات کی تلاوت کریں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1000 آیات ہر روز کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہر روز اگر الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے، یعنی سورہ تکاثر، تو اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ بڑی مختصر سی صورت مبارکہ ہے جس کی بھی آپ نے تلاوت سماعت کی۔ تو اگر کوئی سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 آیات کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس صورت مبارکہ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب اس صورت مبارکہ کو ہم سنتے ہیں اور اس میں اللہ نے جو فرمایا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی حرص نے، دنیا کی لالچ نے، کثرت طلبی نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل کر رکھا، آخرت سے غافل رکھا، دین سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی جب تک انسان زندہ ہے اسے آخرت کا خیال نہیں آتا، نہ قبر کا خیال آتا ہے، نہ حساب کا خیال آتا ہے، وہ صرف مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، آخرت سے اور اپنے انجام سے وہ غافل رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ پہنچتی ہے اور وہ قبر کو پہنچ جاتا ہے۔ جب تک کہ دنیا کی زندگی ہے آخرت کو یاد نہیں کرتا، دنیا طلب، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ میں اتنا لگا رہتا ہے کہ اسی طلب کے اندر لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہاں ہاں جلد جان جاؤں گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤں گے، ہاں ہاں اگر یقین کا جان نہ جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، آخرت سے غافل رہو گے، صرف مال جمع کرنے میں لگے رہو گے، تو پھر یاد رکھو دوزخ کو دیکھو گے، عین الیقین کے طور پر اسے دیکھو گے، اور پھر تم سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، مال میں کثرت کی طلب اس وقت ناجائز ہے جب وہ طلب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو، یا صرف اور صرف حصول دنیا کے لیے ہو، صرف دنیا کمانے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ لیکن اگر مال کی طلب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت
اور کامل بندگی کا احساس ہو اور غفلت نہ ہو، یعنی عبادت سے دوری نہ ہو، عبادت سے غفلت نہ ہو، اور جائز طریقے سے مال کو کمایا جائے، ناجائز طریقے سے نہ کمایا جائے، تو مال کی یہ طلب یہ ناجائز نہیں بلکہ مستحسن ہے، ممنوع نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان مال کی طلب میں لگا رہے اور وہ عبادت سے دور ہو جائے، مال کی طلب میں لگا رہے، عبادت سے غافل ہو جائے، بندگی سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے دور ہو جائے، تو پھر یاد رکھو، پھر اس طریقے کا مال کمانا یاد رکھ لیجئے یہ اس کے لیے درست نہیں، جائز نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مال اور اولاد کی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ کہ مال کی طلب کے اندر انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، اور یہ آیت یہودیوں میں سے ایک شخص ابن زید کے بارے میں نازل ہوئی، مگر یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں یہودیوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، اور جو ہے نہ ان کے بارے میں کثرت سے کوئی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے، اور یاد میں لگے رہ کر جو ہے مال کمائیں، تو یاد رکھیے یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہاں بعض علاقے ایسے تھے جیسے عبد مناف، بنو سہم وغیرہ، یہ ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھتے تھے، اور اپنی سیادت اور اپنے نسب پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی دولت پر جو ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم فلاں ابن فلاں ہیں، یعنی ہمارا نسب یہ ہے، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا جب تک کہ وہ فوت نہ ہو گئے ہوں۔ تو اس قبائلی عصبیت کو اور نسلی عصبیت کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کو منع کیا گیا کہ بلا شبہ جو سادات ہیں ان کا احترام ضروری ہے، مگر خود کو ان کو اس پر ناز کرنا اسی وقت جائز ہے جب کہ وہ اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں۔ اور حقیقت یہ کہ یہ سورۃ طیبہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی، سورۃ تکاثر تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی۔ وہ لوگ جو تکاثر کی بنیاد پر، کثرت طلبی کی بنیاد پر مسلسل غافل رہتے، دنیا حاصل کرنے میں اللہ کی یاد سے مسلسل غافل رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ طیبہ کی تلاوت فرمائی اور بتایا کہ وہ لوگ جو غافل رہتے ہیں، یاد رکھو اللہ کو یاد کریں اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال تو صرف وہی ہے جس کو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، جس کو تو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اور جس کو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، صرف وہی تمہارا مال ہے، اس کے علاوہ جو کچھ تم نے چھوڑا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو ہماری جیب میں یہ ہمارا مال نہیں ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے اور اس مال پر کوئی اور قبضہ کر لے۔ تو مال وہی ہمارا ہے جس کو ہم نے یا تو کھا لیا یا پہن لیا یا راہ خدا میں دے کر آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہم نے بنا لیا، آخرت میں ہمارے لیے سیو کر لیا، یہ اصل میں مال ہمارا ہے۔ باقی ہمارے پاس جو ہے یا ہماری تجوری میں جو ہے یا ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ہمارا مال نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، یعنی سونے کی وادی، پہاڑوں کے درمیان جو پھیلا ہوا میدان ہوتا ہے، ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ درمیان کی پوری وادی ہے، اسپیس ہے، پوری وادی پورا میدان ہو، اور وہ اگر اس کے پاس سونے کے ہو، یعنی پوری وادی بھر کر سونا ہو جائے، تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو ایسی وادی ہو جائے، یہ اس کی ہوس ہے۔ یعنی ایک وادی سونے کی اگر اس کو مل جائے، میدان سونے کا مل جائے، تو ہوس کیا ہوگی؟ وہ چاہے گا کہ ایک ہی تو ہے، ایک اور میرے پاس ہو جائے۔ یہ کثرت طلبی کی خواہش اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ مر جاتا ہے، یعنی مرنے آخری سانس تک وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کماؤں، میں دنیا کماؤں، میں تھوڑا کماتا اور زیادہ کماؤں، ایک مکان ہے تو دو لوں، دوسرا مکان ہو گیا سوچے گا دو ہو جائے تو اب نہیں لوں گا، مگر جب دو ہو جائے گا تو تیسرے کی خواہش کرے گا، ایک کاروبار ہے تو سوچے گا دوسرا کاروبار شروع کروں، اور یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کا منہ مٹی کے سوا اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔
بلا شبہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے، آخرت کا خوف اپنے دل میں بسانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو عطا فرمایا شکر ادا کرتے رہے، آخرت سے غافل نہ ہو جائے، آخرت کو یاد کرتے رہے اور اسے فراموش نہ کرے۔ دنیا دار کی لالچی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ قناعت دے دے تو ہی وہ آسودہ ہوتی ہے، ورنہ پھر قبر کی مٹی ہی اسے آسودہ کر سکتی ہے۔ ایک چیز اور یہ بتا دوں کہ کثرت طلبی یعنی زیادہ کی لالچ وہاں ناجائز اور غیر مستحسن ہے جو صرف دنیا کے لیے ہو اور آخرت سے غافل کرنے والی ہو۔ مگر کوئی دولت اس لیے حاصل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرے گا، اس کے راستے میں خرچ کرے گا، بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے گا، ننگے کو کپڑا پہنائے گا، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے گا، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے گا، غریبوں کا سہارا بنے گا۔ اگر اس طریقے سے وہ خرچ کرنے اور اس طریقے سے کمانے کی نیت ہو تو یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ مستحسن عمل ہے، کرنا بہتر عمل ہے تاکہ اس دولت کے ذریعے دوسروں کی مدد کریں۔ تو آج آپ نے جو سماعت کیا، یاد رکھیں کہ انسان دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی جو گزار رہا ہے آخرت کو نہ بھولے، بلکہ ہمیشہ آخرت کا تصور اس کے ذہن میں رہے۔ اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ تو مال کی زیادہ طلب یہ بری چیز ہے، مگر اچھی نیت ہو تو یہ چیز بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یاد میں لگے رہ کر انشاءاللہ العظیم اگر دنیا کی زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمارے لیے کامیابی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے ناجائز طریقے سے مال کمانے یا ناجائز طور پر جو ہے برے کام کرنے یا اس طریقے کی دنیا طلبی سے اللہ ہماری اور کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو رزق حلال عطا فرمائے، دوسروں کی مدد کا جذبہ عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی غریبوں کا سہارا بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگی گزارنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا قرآن پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی ہم سب کو مولا توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔